الحمدللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ۔ تلخیص المفتاح کا سبق نمبر 30 میرے خیال میں 2 سال کے بعد تیسری کا میرے خیال میں وہ جو سبق ہم 30 نمبر پڑھانے لگے ہیں وہ آج کا ہمارا سبق شروع ہوگا وَأَقْسَامُهُ أَرْبَعَةٌ۔ عبارت پڑھتا ہوں وَأَقْسَامُهُ أَرْبَعَةٌ لِأَنَّ طَرْفَيْهِ إِمَّا حَقِيقَتان نحو أنبت الربيع البقلة أو مجازان نحو أحيا الأرض شباب زمان أو مختلفان نحو أنبت البقلة شباب زمان وأحيا الأرض الربيع۔ یہاں تک پہلے پڑھتے ہیں۔ اس کا ظاہر ہے یہ جو سبق آج کا ہے یہ ما قبل سے اس کا تعلق ہے۔ اس سے پہلے ہم نے پڑھا ہے بڑا مشہور سبق ہے بلاغت کا، اسناد کی 2 قسمیں، حقیقت عقلیہ، مجاز عقلیہ۔ ان کی تعریفیں یہ بہت مشہور ہے۔ میں مجازی عقلی پڑھتا ہوں کیونکہ یہ مجازی عقلی کی اقسام ہے۔ مجازی عقلی کی پوری تعریف پڑھنے لگا ہوں۔ فعل یا معنی فعل کی نسبت کرنا ما ہوا لہو کے غیر کی طرف تعول کے ساتھ۔ تعول کا معنی ہم نے پڑھایا ہوا ہے قرینہ کے ساتھ، کہ جو قرینہ بتائے کہ اس نے جو کہا ہے اس کی مراد یہ نہیں، مراد کچھ اور ہے۔ مجازی عقلی کی میں دوبارہ تعریف پڑھنے لگا ہوں، اب ذرا اس کو کھول کے پڑھنے لگا ہوں۔ فعل یا معنی فعل کی نسبت کرنا اس شے کے غیر کی طرف، اس شے کے جس شے کے لیے فعل معنی فعل ہے اس کے غیر کی طرف نسبت کرنا۔ یاد رکھیں فعل معروف یہ ہوتا ہے فاعل کے لیے، فاعل سے مراد فاعل حقیقی۔ فعل مجہول ہوتا ہے مفعول کے لیے، مفعول سے مراد مفعول حقیقی۔ فعل معروف کا ما ہوا لہو جس کے لیے فعل معروف ہے وہ صرف فاعل ہے، اس کا غیر فعل معروف کے ما ہوا لہو کا جس کے لیے ہے وہ فاعل، اور اس کا غیر وہ 5 ہے، مفعول بھی غیر، مصدر غیر، زمان غیر، مکان غیر، سبب غیر۔ اگر آپ فعل معروف کی نسبت کر دو 5 میں سے کسی ایک طرف اور وہاں قرینہ بھی ہو کہ جو اس نے کہا یہ اس کی مراد نہیں تو یہ مجاز عقلی ہے۔ اس کی مثالیں ہم پیچھے پڑھ آئے ہیں، ایک مثال دیتا ہوں جو ہم نے پڑھنی بھی ہے۔ مسلمان کہے انبت الربیع البقلہ، مسلمان کہے انبت فعل معروف ہے، اس کا ما ہوا لہو جس کے لیے یہ فعل ہے وہ فاعل حقیقی اللہ کی ذات، لیکن آپ نے نسبت کر دی ربیع کی طرف۔ ربیع اس کا ما ہوا لہو نہیں ہے، ما ہوا کا اور غیر 5 میں سے مصدر نہیں ہے، مکان نہیں ہے، سبب نہیں ہے، یہ جناب مفعول بھی نہیں، یہ زمان ہے۔ یہ کیا ہے؟ آپ نے سنا ہو سکتا ہے سبب بھی بن جائے، کوئی نہیں سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ سبب بھی بن سکتا ہے کہ بارش سبب بنتی ہے، موسم سبب بنتا ہے، سبب یہ کیونکہ مفعول فی مکان میں والا ترجمہ یہ سبب ہے۔ جی میں نے مجاز عقلی کی تعریف پڑھائی، اب میں دوبارہ نہیں پڑھاؤں گا، میں نے 2 مرتبہ کھول چھوڑ کے پڑھا دی ہے، اب میں آج کا سبق شروع کرنے لگا ہوں۔ مجاز عقلی کی اقسامہ 4 قسمیں ہیں۔ یاد رکھیں مجاز عقلی جہاں ہوگی وہاں 2 چیزیں ضرور ہوگی، مسلح۔ حقیقت عقلیہ جہاں ہوگی وہاں 2 چیزیں ہوگی، مسلح۔ اور میں نے پہلے کہہ دیا یہ مجاز عقلی یہ اسناد اور حقیقت عقلیہ یہ اسناد کی قسمیں ہیں، اسناد جملے میں ہوتا ہے۔ آگے جا رہا ہوں، ایک آپ نے پڑھا طلیب المنطق میں اصول الشاشی میں، ایک شروع میں جو سب سے پہلے لفظ پڑھتے ہیں حقیقت اور مجاز، ایک ہے مجاز عقلی، ایک ہے خالی مجاز، ایک ہے حقیقت عقلیہ، ایک ہے حقیقت۔ وہ جو حقیقت مجاز ہے وہ مفرد الفاظ میں ہوتا ہے، اور حقیقت عقلیہ مجاز عقلی اسناد میں ہوتے ہیں۔ پڑھ رہے ہو؟ سبق چھوٹا کرنا لمبا نہیں کرنا، توجہ ہے، لمبا ہو رہا ہے۔ اگر لفظ اپنے معنی موضوع لہو میں استعمال ہو تو حقیقت، اگر لفظ اپنے معنی موضوع لہو کے غیر میں استعمال ہو تو مجاز۔ یہ مجاز حقیقت ہو گئے، لیکن حقیقت کے لیے تو فعل یا معنی فعل کی نسبت کرنا اس شے کی طرف جس کے لیے فعل معنی فعل ہے۔ عند المتکلم متکلم کے ہاں ظاہر میں مجاز عقلی فعل معنی فعل کی نسبت کرنا اس شے کی طرف جس کے لیے فعل اس شے کے غیر کی طرف جس شے کے لیے فعل معنی فعل ہے تعول کے ساتھ، اس کے غیر کی طرف وہ غیر کہہ دیے بس ملابس آ گیا تعول کے ساتھ۔ پتہ لگا مجازی عقلی اور ہے، مجاز اور ہے، حقیقت عقلی اور ہے، حقیقت اور ہے۔ جی مجاز عقلی کی 4 قسمیں ہیں،
اور یہ چار قسمیں پتہ کس کے لحاظ سے ہیں؟ مسند مسلح کے لحاظ سے. مسند اور ان کو کہتے ہیں دو طرفیں. کس کی؟ مجاز عقلی کی. یہ دو طرفیں حقیقت ہوگی، وہ حقیقت کہ معنی موضوع میں استعمال ہوگی، یا دونوں طرفیں مجاز ہوگی، یا ایک حقیقت ایک مجاز. یوں چار قسمیں بن گئی. حقیقت سے مراد وہ جو معنی موضوع میں استعمال، مجاز سے مراد وہ جو معنی موضوع میں استعمال نہ. بھائی لفظ اسد اگر اس کا معنی شیر کرو حقیقت، اگر اس کا معنی بہادر بندہ کرو مجاز. اسی طرح جہاں مجاز عقلی آئی آپ وہاں مسند تلاش کرو، مسلح تلاش کرو، پھر ان کا معنی موضوع له تلاش کرو، پھر دیکھو یہ دونوں اس میں استعمال ہے تو ایک قسم بن جائے گی. اگر دیکھو دونوں موضوع له کے غیر میں تو دوسری قسم. اگر پہلا اپنے حقیقی معنی میں، دوسرا تیسری. اگر پہلا غیر میں ہے اور دوسرا حقیقی معنی میں تو چوتھی. مثالیں پڑھیں گے بس. وہ دونوں طرفیں کیا کہا؟ حقیقت ہوں. دونوں طرفیں کیا مطلب؟ دونوں مسند بھی اور مسلح بھی معنی موضوع له میں استعمال. مثال پڑھنے لگا ہوں. انبت الربیع البقلہ. بھائی مجاز عقلی ہے، لیکن مجاز عقلی کب؟ جب مسلمان کہے. جی ہاں، مسلمان کہے گا. اس نے نسبت غیر کی طرف کی اور قرینہ بھی ہے کہ اس نے کہا تو یہ ہے کہ ربی نے اگائی سبزی، لیکن مراد اللہ نے اگائی. انباتا ایک طرف، الربی دوسری طرف. اور انبتا اپنے حقیقی معنی میں اگانا، ربی اپنے حقیقی معنی میں موسم. آگے جا رہا ہوں دوسری قسم. احیی الارض شباب الزمان. کیا پڑھا؟ پہلی طرف احیا مسند، دوسری طرف شباب مسلح. دو طرفیں ہو گئی. ہم نے دیکھا نا دونوں اپنے حقیقی معنی میں. یہ تب ہے جب آپ کو احیا کا حقیقی معنی ہے. احیا احیا سے ہے، حقیقی معنی زندگی دینا، زندگی دینا. شباب کا حقیقی معنی جوانی. بس اس طرح کہہ دو جوانی زیرو کی ہوتی ہے، جاندار کی ہوتی ہے. کس کی ہوتی ہے؟ تو زمانے کی جوانی یہ حقیقی معنی نہیں ہے. احیی الارض زمین کو زندہ کیا، حقیقی معنی نہیں ہے. احیا بھی مجازی معنی ہے، شباب بھی مجازی معنی ہے. بھائی جوانی وہ ہوتی ہے جہاں طبیعت بندے کا جوش مارے. تو یہ زمانے کی جوانی کہاں؟ زمانے کی جوانی نہیں ہے. احیا کا یہ مجازی معنی ہے کہ زمین میں سبزہ پیدا کیا، اگایا. زمین میں سبزہ، زمین زندہ نہیں ہوئی، سبزہ. شباب زمان زمانے کی جوانی نہیں، مراد وہ قوتیں جو اگانے والی ہیں، وہ قوتیں یہاں دونوں طرفیں مجاز. آگے جا رہا ہوں. ایک مجاز ایک حقیقت. انبت البقل شباب الزمان. انبت حقیقی معنی میں ہے، شباب الزمان یہ ایک حقیقتوں کی طرف. احیی الارض الربیع یہاں مسند الیہ جو طرف ہے وہ حقیقی ہے، اور جو مسند احیا ہے وہ حقیقی نہیں ہے. اب صرف ترجمہ کروں گا. اوپر دیکھو واقسامہ اربع. ادھر دیکھیں نظر آمدی کتاب صحیح نظر آمدی ہے کہ نہیں؟ وہ بولو بھائی ایسے فٹ کر میں اتنے کے فٹ کرانا میرے مزہ نہیں ہوتا. مزہ نہیں ہوتا، ایسے مزہ ہوتا ہے. واقسامہ اربعۃ. احوذ بھی کا مجاز عقلی ہے. مجاز عقلی کی اقسام چار ہیں. لأن طرفیہ، کیونکہ مجاز عقلی کی دونوں طرفیں، طرفوں سے مراد مسند اور مسلح، یا وہ دونوں طرفیں حقیقت ہوگی. دونوں طرفیں ایک قسم ہو گئی. مثال انبت الربیع، پہلی طرف انبت، دوسری طرف ہے الربیع، اور دونوں اپنے حقیقی معنی میں ہے، یا دونوں طرفیں مجاز ہوگی. اس کی مثال احیی الارض، پہلی طرف احیا، دوسری طرف شباب، اور دونوں طرفیں مجاز ہے. احیا اپنے حقیقی معنی میں نہیں ہے، شباب اپنے حقیقی معنی میں نہیں ہے. اور مختلفان یا دونوں طرفیں، لیکن اس کی دو صورتیں. پہلی صورت اس کی مثال انبت البقلہ، انبت حقیقی معنی میں، شباب حقیقی معنی میں، ایک طرف حقیقی معنی میں ایک طرف مجازی. تیسری قسم احیی الارض الربیع، احیی الارض احیا مجازی معنی میں، الربیع حقیقی معنی. تو ایک طرف حقیقت ایک طرف مجاز. یہ چوتھی قسم بن گئی الحمدللہ. تو میں نے اتنا چھوٹا سا سبق جو کہ آسان تھا اس کے اوپر کافی وقت لگا کر پڑھا دیا.